جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم مسجد میں قیام اللیل کا اہتمام کر رہے ہیں. یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ یہ گھڑی نصیب فرمائی، یہ ساعت نصیب فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ہم موجود ہیں اور ہم صحت مند ہیں اور اللہ نے ہمیں وقت بھی دیا ہے اور ہم عبادات میں مشغول بھی ہیں اور کسی قدر ہم نیکیوں کو کمانے کے جستجو میں یہاں پر آج جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کا بہت بڑا میں شکر ادا کرتا ہوں، بہت ہی زیادہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے جس موضوع پر مجھے کچھ بولنا ہے وہ موضوع ہے شب قدر کے تعلق سے. جیسا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جب آتا ہے تو ہم سبھی اس کام میں مصروف ہوتے ہیں، اس چیز کو لے کر ہم فکر مند ہو جاتے ہیں کہ آخری عشرے کی جو 5 طاق راتیں ہیں ان راتوں میں ہمیں عبادات کا اہتمام کرنا ہے، ان راتوں میں ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ذکر و اذکار اور دیگر جو نیک کام ہیں ان کو انجام دینا ہے. اس کی فکر میں ہم ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اذا دخل العشر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تھا، آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جاتے تھے تو شد مئزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے تھے اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات کو بیدار رکھتے تھے، یعنی رات کو زندہ رکھتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. آخری عشرہ جب آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کو کس لیتے تھے، یعنی چاق و چوبند ہو جاتے تھے. بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی فکر میں ہوتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں عبادت کی جائے. رات بھر جاگتے تھے، یعنی رات بھر عبادت کرتے تھے. رات بھر جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کہیں بھی جو ہے وقت کو ضائع کر دے، بلکہ اللہ کی عبادت کرے، یا تو قرآن کی تلاوت کرے یا تو ذکر و اذکار میں وہ مشغول رہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، اپنے بیویوں کو بھی جو ہے جگاتے تھے اور اس رات کا، اس عشرے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتایا گیا ہے کہ آخری عشرے میں جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے کسی اور دنوں میں اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے. یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کرتے تھے.
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزانہ کا جو معمول تھا، جیسا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تہجد کی نماز جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو اتنی طویل رکعتیں ہوتی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں سوجن آ جاتا تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ اتنی تکلیف کیوں جو ہے اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا یہ معمول تھا۔ تو پھر سوچئے کہ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا۔ ہمارا تو پورے مہینے ہمارے ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ کبھی اللہ کسی توفیق بخشے، کسی توفیق عنایت کرے کہ تہجد کی وہ پابندی کرتا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا یہ معمول تھا۔ اب آئیے رمضان المبارک کا آخری عشرہ چونکہ شروع ہو گیا ہے اور طاق راتوں کا اہتمام بھی ہم نے شروع کر دیا ہے، تو شب قدر کو پانے کے لیے، شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے ان راتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اسے نازل فرمایا، اس سے مراد جو ہے قرآن کریم ہے، یعنی شب قدر کی رات کو ہی، لیلۃ القدر کو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا اگر حساب کیا جائے تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ کی عطا دیکھیے کہ اس امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال وہ کرتے ہیں، بڑے بڑے ثوابوں سے، بڑے بڑے اجر سے اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ دیکھیے ایک عمل ہم کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور پھر اپنی جگہ بیٹھے رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ 2 رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہے، 2 رکعت وہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو اسے ایک حج کا، ایک عمرے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک حج اور ایک عمرہ میں کتنا خرچ ہوتا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک بیٹھا رہا مسجد کے اندر، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی حمد بیان کی، ذکر و اذکار کی پابندی کی اس نے، اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں اس نے نماز پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج کرنے کا، ایک عمرہ کرنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر کا اہتمام جو کرتا ہے، جس کسی کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے، جو کوئی لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، تو گویا وہ 83 سال 4 مہینے تک وہ عبادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحیح حدیث ہے کہ میری امت کی جو عمریں ہیں، میری امت کے جو ایجز ہیں، جو عمر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو دی ہے، وہ 65 سے 70 سال کی عمر دی ہے۔ ہاں کوئی زیادہ جی لیتا ہے، 90 سال 100 سال تک بھی جو ہے کسی کی عمریں ہو جاتی ہیں، لیکن اس امت کو جو عمر دی گئی ہے وہ 65 سے 70 سال کی عمر دی گئی ہے۔ اگر 65 سے 70 سال کی عمر کا ہم حساب کریں گے تو پورے سال انسان، پوری عمر انسان عبادت نہیں کر سکتا۔ اس کا آدھا جو ہے بچپن، اس کے بعد لڑکپن، اس کے بعد جوانی، اور اس کے بعد پھر بڑھاپا، ان تمام چیزوں کا اگر حساب کیا جائے تو آدھا یا پھر پاؤ حصہ ہی اس کا جو ہے اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی عطا دیکھیے وہ امت محمدیہ کے ساتھ، کہ تم ایک رات، بس ایک رات تمہیں اگر مل گئی لیلۃ القدر کی، تو 83 سال 4 مہینے تم کو عبادت کا میں ثواب دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
تو یہ اسی رات کو پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان المبارک کے آغاز کے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، پھر اس میں ان کو وہ رات نہیں ملی، پھر دوسرے عشرے کا اہتمام فرمایا، دوسرے عشرے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات نہ ملی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا، مجھے فرشتے نے بتایا کہ جو لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر بتائی گئی ہے، پھر میں جب بتانے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، لہٰذا وہ چیز مجھ سے بھلا دی گئی، اور ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے بہتر ہو، تمہاری بہتری اسی میں ہو، اس لیے اللہ نے بھلا دیا، لہٰذا اب کوئی اس رات کو پانا چاہتا ہے تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرے۔ دیکھیے دو مسلمانوں کا جھگڑا ہونا، دو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، یہ کیسی نحوست والی بات ہے کہ جھگڑا کرنا۔ لیلۃ القدر کے رات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا کہ کون سی اس کی تعین بتا دی گئی تھی، لیکن بھلا دیا گیا، لہٰذا آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اپنے ازواج مطہرات کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ وہ بھی اعتکاف کریں۔ اسی لیے کیوں اعتکاف کرتے تھے؟ تاکہ اس خیر و برکت والی رات کو وہ پالیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس رات میں عبادت کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کریم ہی کے نزول کی وجہ سے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اسی رات میں قرآن کریم بیت العزہ میں نازل ہوا، آسمان سے، دنیاوی آسمان جسے بیت العزہ کہا جاتا ہے، بیت العزہ میں نازل ہوا، پھر جو ہے وقتاً فوقتاً بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جب یہ قرآن نازل ہوا تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ جب یہ قرآن نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ تھا، سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی، وہاں سے پھر قرآن کا نزول ہوتا گیا، وقتاً فوقتاً حالات کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ 23 سال کے بعد قرآن جو ہے وہ مکمل ہوا۔ تو قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ ہمیں تلاوت کرنا چاہیے۔ اب ہم تراویح تو پڑھ چکے ہیں، نماز تو ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ رات کو کسی طرح سے جو ہے کسی طرح سے کاٹ دیا جائے، کیسے کٹیں گی یہ رات ابھی، لہٰذا یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، یہاں کی باتیں کی وہاں کی باتیں کی، اور فضول باتوں میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ کام اس رات میں نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے نوجوان حضرات سواریاں لے کر یہاں وہاں گھومتے ہیں، کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کو چھیڑا جاتا ہے، اور ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، اور لوگوں کو بولنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ رات آپ جو ہے عبادت کرنے کے لیے ہے یا پھر لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کا اہتمام اس طرح سے کریں کہ مسجد میں رہیں، یا پھر اگر گھر میں ہیں تو گھر میں جو ہے قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں۔ اگر آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ جو ہے وہ اب چکے ہیں یا تھک چکے ہیں، آپ کی طاقت ختم ہو گئی ہے، تو پھر تھوڑا سا آپ لیٹ جائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لیٹ جاتا ہے اس کا عمل نہیں لکھا جاتا۔ کم سے کم گناہوں سے تو ہم بچے رہیں گے، اگر ہم لیٹ گئے تو گناہ ہمارا نہیں لکھا جاتا جب تک ہم بیدار نہیں ہوتے، لہٰذا تھوڑا سا آرام کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے تعلق سے قرآن کریم میں اور بھی بہت سارے مقامات میں اس کا ذکر فرمایا ہے،
جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا اور ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات میں سال بھر کی انسان کی تقدیروں کو لکھا جاتا ہے، کہ سال بھر کا بجٹ ہوتا ہے کہ کس انسان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے، کون کتنی زندگی پائے گا، کون کتنا رزق پائے گا، کون کتنی بیماری، یا پھر کس کو کیا ملنے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس قدر والی رات، قدر سے مراد جو ہے تقدیر لکھی جاتی ہے، انسان کی سال بھر کی تقدیر۔ ایک انسان کی تقدیر ہوتی ہے روزانہ جو لکھی جاتی ہے، یومی تقدیر، یعنی دن، ہر دن انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت بھی اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جب 4 مہینے کا ہوتا ہے۔ اور جب وہ عالم ارواح میں تھا، جب زمین و آسمانوں کو اللہ نے بنایا نہیں تھا، زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، ایک حدیث میں آتا ہے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے۔ پھر جو ہے لیلۃ القدر میں بھی انسان کی سال بھر کا معاملات جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں۔ اسی میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے ہمارے پاس سے حکم لے کر۔ اس رات جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں، شب قدر جس رات ہوتی ہے، اس رات میں فرشتوں کا نزول زمین پر ہوتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرشتوں کے جو سردار ہیں، جن کو جبریل امین کہا جاتا ہے، ان کا بھی نزول اس رات میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جبریل امین کو وحی بھیجتا تھا، اور وحی لے کر وہ دنیا میں تشریف لاتے تھے۔ اب دنیا میں وہ سال میں ایک مرتبہ تشریف لاتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر کو وہ اس روح زمین پر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ ان کو اصلی حالت میں دیکھا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں، ایک پر مشرق میں تو ایک پر مغرب میں ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان میں جہاں کہیں بھی دیکھتا ہوں مجھے وہی نظر آتے ہیں۔ اتنے بڑی جسامت والے، اتنے جو ہے اللہ کے نزدیک مرتبہ رکھنے والے، اتنے بڑے فرشتے اس رات جو ہے وہ زمین پر آتے ہیں۔ پھر یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، یہ رات سراسر سلامتی والی ہوتی ہے، طلوع فجر تک یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے۔ دیکھیے اتنے فرشتے جو آتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں یہ فرشتوں کا نزول اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے احادیث ہیں جو اس کے تعلق سے ہمیں ملتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے میں 21ویں رات کو ہے، بعض احادیث میں آتا ہے کہ 27ویں رات، بعض میں آتا ہے کہ 23ویں رات۔ تو یہ رات جو ہے، یہ لیلۃ القدر جو ہے، یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں الگ الگ کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے 21ویں رات کا اہتمام کیا اور ہم نے دیکھا کہ اس رات لیلۃ القدر تھی، اس رات بارش بھی ہوئی، اور مسجد نبی چونکہ کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی، پانی ٹپک رہا تھا، اور میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر جو ہے وہ کیچڑ لگا ہوا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گیلی مٹی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر لگی ہوئی تھی۔ یعنی بارش ہونے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ مسجد میں آ گیا تھا۔ ہمارے جیسے مضبوط چھتیں نہیں تھی، سلیب وغیرہ یا پھر پترا وغیرہ نہیں تھا، بلکہ پانی اگر زور کی بارش ہو جاتی تھی تو پانی اندر اتر آتا تھا۔ تو اس رات جو ہے لیلۃ القدر تھی۔ پھر اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ 27ویں رات ہے، پھر ایک صحابی کہتے ہیں 29ویں رات ہے، اور جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ بخاری و مسلم کی جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔
پھر لیلۃ القدر کی نشانی بھی بتائی گئی ہے کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے صبح میں سورج جو ہے بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے. شب قدر کے رات کے صبح میں جو سورج طلوع ہوتا ہے اس میں شعائیں نہیں ہوتی، اس میں کرنیں نہیں ہوتی ہیں. یہ اس کی علامت بتائی گئی ہے. حدیث میں باقاعدہ اس کے الفاظ ہیں کہ لا شعاع، کوئی شعاع نہیں ہوتی، کوئی کرن نہیں ہوتی، بغیر کرنوں کے سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے اس رات میں. اور بھی بہت ساری فضیلتیں اس کے تعلق سے بتائی جاتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کا ہم اہتمام کریں. بڑی قدر والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے اور بڑی فضیلت والی رات ہے. لہٰذا اور یہ رمضان ہی کے مہینے میں آتی ہے، پورے سال میں اور دنوں میں یہ رات نہیں آتی، اور رمضان میں آخری عشرے میں یہ رات آتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نصف شعبان جو ہے وہ بھی قدر والی رات ہے، جبکہ علماء اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا خود جواب دے دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. تو رمضان المبارک کے مہینے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کا اہتمام کریں. ہماری زندگیاں، ہماری عمریں پتہ نہیں کتنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی لکھی ہیں. جو بھی ساعتیں مل رہی ہیں، جو بھی وقت ہمیں مل رہا ہے، اس کو ہم غنیمت جان لیں. پتہ نہیں کہ دوبارہ یہ وقت ملے گا بھی نہیں ملے گا، پتہ نہیں کہ دوبارہ یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ مبارک گھڑیاں ہمیں دوبارہ نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی. لہٰذا اس کو جو ہے بہت زیادہ غنیمت جان کر اس کا جو ہے اچھی طرح سے اہتمام کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت جو ہے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے. احادیث کے اندر جو ہے اس کی بہت تفصیلات ہمیں ملتی ہیں. لہٰذا ازواج مطہرات بھی اس کا اہتمام کیا کرتی تھی، اعتکاف کیا کرتی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کی ازواج مطہرات نے جو ہے مسجد نبوی کے اندر اعتکاف فرمایا. تو لہٰذا اعتکاف کی بھی فضیلت ہے. ہمیں چاہیے کہ اعتکاف کا بھی ہم اہتمام کریں، کوشش کریں کہ کیونکہ اعتکاف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور انسان دنیاوی جھمیلوں سے آزاد ہو کر اللہ کے قربت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے دھل جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس کسی نے ایمان رکھ کر ثواب کی نیت سے شب قدر میں، لیلۃ القدر میں جو ہے قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اگلے گناہ، پچھلے گناہ، تمام گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتا ہے. دیکھیے رمضان میں جو ہم تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اس تراویح کے اہتمام کے بارے میں ایک الگ حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو شخص رمضان المبارک میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے ثواب کی نیت سے، ایمان رکھ کر، اللہ تعالیٰ تمام پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. انسان کی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، وہ مغفرت اللہ تعالیٰ اس کی کر دیتا ہے. تو پھر ایسی گھڑیوں کو اور ایسے اوقات کو، ایسے مبارک ساعتوں کو ہمیں جو ہے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، اور اس میں ہمیں جو ہے فضول کاموں میں اور یہاں وہاں کی لایانی چیزوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. کیونکہ مومن جو ہے وہ فضول کاموں میں نہیں پڑتا ہے، مومن فضول باتوں میں نہیں پڑتا ہے. لہٰذا اس رات کا خصوصی اہتمام کیا جائے. قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، اور دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، خوب دعائیں کریں. ماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے علم ہو جائے کہ شب قدر میں نے پا لی ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں تمہیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی.
کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو سراپا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اس دعا کا کثرت سے اہتمام ہمیں اس رات میں کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں جو کام ہمیں کرنے چاہیے، جو اعمال ہمیں بجا لانے چاہیے، ان اعمالوں کو اللہ تعالیٰ بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔